تم مجھے سونے کی ایک اتنی مضبوط تلوار بنا دو جو کبھی نہ ٹوٹے، میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا، مگر میری شرط یہ ہے کہ ہم ایک معاہدہ لکھیں گے، یہ کہ اگر تلوار ٹوٹ گئی تو اس معاہدے کے تحت تم معاوضے کے حقدار نہیں رہو گے۔ اس صورت میں تم سے معاوضہ واپس لے لوں گا، بولو منظور ہے؟ امیر آدمی کی شرط نے اسے حیران زدہ کر دیا۔ وہ ایک بہترین سونار تھا، سونے کی چیزیں بہت مہارت سے بناتا تھا، چیزیں تیار کرتا اور بازار میں فروخت کر دیتا، لیکن اس کے پاس ایسا گاہک آج تک نہیں آیا تھا۔ سونار کچھ دیر سوچ میں ڈوبا رہا، آخر اس نے کہا منظور ہے، اور معاوضہ اپنی مرضی کا لوں گا، آئیے معاہدہ لکھیں۔ انہوں نے اسی وقت فولاد کی ایک پلیٹ پر معاہدے کے الفاظ کند کیے۔ الفاظ یہ تھے: میں عبداللہ سونار شہر کے رئیس حارث بن زید کو سونے کی نہ ٹوٹنے والی تلوار بنا کر دے رہا ہوں، رئیس کو اس کا معاوضہ 2 لاکھ دینار فوری طور پر ادا کرنا ہوگا۔ اگر وہ ایسا نہ کر سکے تو پھر وہ 20 سال تک میری زندگی میں مجھے اور میرے مرنے کے بعد میری اولاد کو اس تلوار کا معاوضہ ماہانہ 1000 دینار ادا کرتا رہے گا، اور اگر یہ تلوار ٹوٹ گئی تو میں کسی معاوضے کا حقدار نہیں رہوں گا۔ امیر آدمی نے اتنے زیادہ معاوضے پر اعتراض کیا تو سونار نے کہا: میری یہ شرط منظور ہے تو تلوار بنا دیتا ہوں، ورنہ آپ جا سکتے ہیں۔ آخر رئیس مان گیا۔ جس وقت یہ معاہدہ لکھا گیا اس وقت سونار کے بیٹے ناصر کی عمر 10 سال تھی۔ اس نے جو تانگا باہر کھڑا دیکھا تو جا کر اس پر بیٹھ گیا، تانگے اور گھوڑے کو دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ رئیس معاہدہ طے کر کے باہر نکلا تو اس نے سونار کے لڑکے کو تانگے پر بیٹھا دیکھا۔ یہاں کیوں چڑھے بیٹھے ہو؟ وہ مجھے تانگے کی سواری کا شوق ہے، میں پہلے کبھی تانگے پر نہیں بیٹھا، لڑکے نے جواب دیا۔ امیر آدمی نے کہا: چلو آؤ تمہارا شوق پورا کر دیتے ہیں۔ اس طرح سونار کا بیٹا تانگے پر سواری کرتا رئیس کے عالی شان حویلی تک پہنچ گیا۔ تب رئیس نے اس سے کہا: یہ ہے میری حویلی، اب تم واپس جاؤ۔ رئیس کا کوچوان اسے واپس اس کے گھر تک پہنچا کر لوٹ گیا۔ سونار نے بیٹے کو آتے دیکھا تو اس سے پوچھا: تم کہاں چلے گئے تھے؟ جی میں تانگے کی سیر کرنے چلا گیا تھا۔ وہ بولا: دیکھو بیٹا، میرے بعد تم ہی نے سارا کام سنبھالنا ہے، میں تمہیں کہیں جانے سے نہیں روکتا، لیکن احتیاط اچھی چیز ہے۔ دوسرے دن سونار نے اس پر کام شروع کر دیا۔ اس نے ایک ماہر کیمیا دان کو کچھ معاوضہ دے کر اس کی خدمت بھی حاصل کی، اور اس کے مشورے کے مطابق سونے کی کچھ ایسی کیمیائی چیزیں ملائیں جس سے سونا فولاد سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا۔ اب اس سے ایک ناقابل شکست تلوار بنائی جا سکتی تھی، اور کچھ سوچ کر اس نے اس سونے کی بالکل ایک جیسی 2 تلواریں بنائیں۔ ایک تلوار اس نے احتیاطاً اپنے پاس رکھی اور دوسری رئیس کے حوالے کی، اور اس سے کہا: اب آپ مجھے 2 لاکھ دینار دے دیں یا 1000 دینار ماہور میرے گھر بھیج دیا کریں۔ رئیس نے قسطوں میں معاوضہ دینا پسند کیا، مگر جب وہ گھر پہنچا تو اس کی نیت بدل گئی۔ اس نے معاوضے کی ادائیگی سے بچنے کے لیے ایک پیشہ ور چور کو ساتھ ملایا اور اس کے ذریعے سونار کے گھر سے معاہدے کی پلیٹ اڑا لی اور اسے دریا میں بہا دیا۔ اب سونار کے پاس کوئی ثبوت نہ تھا۔ اس صدمے میں وہ ایسا بیمار پڑا کہ کچھ ہی عرصہ میں مر گیا۔ وقت گزرتا چلا گیا، سونار کا بیٹا جوان ہو گیا۔ اسے باپ سے سونار کا کام صحیح طریقے سے سیکھنے کا موقع نہ ملا تھا، اس لیے اس نے فقر و فاقہ سے تنگ آ کر محنت مزدوری شروع کر دی اور مختلف چھوٹے موٹے کام کرتا رہا۔ آخر اس نے ماہی گیری کا کام اپنا لیا۔ ایک دن ایک بہت بڑی مچھلی اس کے ہاتھ لگی۔ اس کا پیٹ چاک کیا تو اس میں ایک پلیٹ برآمد ہوئی جس پر ایک معاہدہ تحریر تھا، اور وہ معاہدہ پڑھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ یہ وہی معاہدہ تھا جو اس کے باپ اور رئیس کے درمیان طے پایا تھا۔ وہ حیران ہوا کہ اس کے گھر میں آج تک 1000 دینار ایک بار بھی نہیں پہنچے تھے۔ وہ گھر آیا اور اپنے باپ کی حساب کتاب کی کاپیوں کو کھنگالنے لگا۔ اب قسمت اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ ایک ڈائری سے اسے اچانک ایک پرچی ملی۔ اس نے اس سے اٹھا کر پڑھا تو خوشی سے اچھل پڑا۔ اس پر لکھا تھا: گھر میں ایک دوسری سونے کی تلوار فلاں جگہ دفن ہے، اگر رئیس نے بے ایمانی کی تو وہ دوسری تلوار ہمیں انصاف دلوائے گی۔ نوجوان ناصر نے اس پرچی کو چھپا لیا
اور معاہدے والی پلیٹ قاضی کی عدالت میں لے گیا۔ اس طرح مقدمہ دائر ہو گیا اور مقدمہ یہ تھا کہ رئیس ان کا قرض ادا نہیں کر رہا۔ عدالت نے رئیس کو طلب کر لیا۔ وہ حیران پریشان عدالت میں حاضر ہوا۔ اس وقت ناصر نے اسے پہچان لیا۔ اسے یاد آ گیا وہ اس رئیس کے تانگے پر سیر کرتا اس کی حویلی تک گیا تھا۔ رئیس کو عدالت میں معاہدہ پڑھ کر سنایا گیا۔ وہ اس معاہدے سے انکار تو نہ کر سکتا تھا، البتہ اس نے فوراً کہا میں رقم ادا کرنے کا ہرگز پابند نہیں ہوں کیونکہ تلوار ٹوٹ چکی ہے۔ اس کی بات سن کر سنار کا بیٹا دھک سے رہ گیا، لیکن وہ بہت ذہین تھا۔ باپ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی پرچی وہ پڑھ چکا تھا۔ اس نے فوراً کہا جناب تلوار ٹوٹی نہیں، اس کے پاس موجود ہے۔ آپ مجھے صرف آدھے گھنٹے کی مہلت دیں، میں ثابت کر دوں گا کہ تلوار نہیں ٹوٹی۔ قاضی نے اسے آدھے گھنٹے کی مہلت دے دی۔ وہ فوراً اپنے گھر آیا، زمین سے سونے کی دوسری تلوار نکالی اور عدالت میں حاضر ہو گیا۔ تلوار دیکھ کر رئیس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ سنار کی چالاکی کو بھانپ گیا، مگر اب وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اسے ناصر کو پوری مدت کے دینار ادا کرنا پڑے۔ اس طرح وہ بالکل کنگال ہو گیا اور سنار کا بیٹا اس کی ساری دولت کا مالک بن گیا۔ اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔